ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا دن ہمارے لیے تاریخی دن ہے۔ صبر و استقامت، عزم و ہمت کے 93 سال آج مکمل ہو چکے ہیں۔ اکابرین احرار، جس میں بانی احرار، بطل حریت، مجاہد کبیر حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے 1929 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی اور بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ، بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ، عزائم کے اندر پختگی لاتے ہوئے اور اقدام کے اندر قوت لاتے ہوئے اور آواز کے اندر وہ گرج پیدا کرتے ہوئے دنیا کفر کو للکارا اور واضح کر دیا کہ ہماری موجودگی میں تمہارے پرداختہ پروردہ، تمہارے پیدا کیے ہوئے یہ جھوٹے کاذب نبی یا کوئی اور فتنہ ہمارے سامنے تاب نہیں لا سکتا۔ جال حق و زہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ تو ان کی آواز اور للکار سے، ان کی جرأت و ہمت و شجاعت و بہادری سے کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے، کپ کپا جاتے تھے۔ بڑے بڑے وقت کے فرعون اور متکبر ان کی گرجدار اور حق و صداقت کی آواز سے ان کو پسینے آ جاتے تھے، کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ہم ہی اس قافلہ کے راہی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے عزائم کے اندر وہی پختگی، وہی ولولہ، وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ ہم مجلس احرار اسلام کے رضاکار ہیں، کارکنان میں شامل ہیں۔ ہم بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو ایک تاریخ رکھتی ہے، جو بر صغیر کی سب سے پہلی جماعت جس کے ساتھ لفظ اسلام ہے، مجلس احرار اسلام، وہ مجلس احرار اسلام ہی تھی۔ ہم اپنے اکابر کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں حق کو صداقت کرا دکھلایا، پھر چلنا بھی سکھایا کہ چلا کیسے کرتے ہیں۔ جھک کر نہیں، کفر کے سامنے سینہ تان کر چلا جاتا ہے، آواز کو پست کر کے نہیں، بڑی گرجدار آواز کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اپنے اندر کسی قسم کا خوف نہیں، جرأت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ 93 سال ہو گئے، ایک صدی ہونے کو ہے۔ بحمد اللہ تعالی حضرت امیر شریعت اور اس وقت ان کے رفقائے کار، اور اس کے بعد ابنائے امیر شریعت، اور اب اس کے بعد جو اس جماعت کی قیادت کر رہے ہیں ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری، نائب امیر مرکزیہ نویر امیر سید عطا اللہ شاہ ثالث بخاری، نویر امیر شریعت سید عطا المنان شاہ بخاری، اور دیگر ذمہ داران، عہدہ داران جو اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ہم نے آج سے ایک تجدید عہد کرنا ہے اور نئے ولولے کے ساتھ اپنے اقدام کے اندر قوت پیدا کرتے ہوئے، اپنے عزائم کے اندر پختگی پیدا کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو جماعت کے لیے وقف کرنے کا عزم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اگلی نسلوں کو بھی اس میدان عمل میں اتارنا ہے۔ احراریوں، یاد رکھو، جب تک تم موجود ہو، تم ملتان میں بیٹھے ہو، پاکستان کے کسی گاؤں، کریا، شہر میں بیٹھے ہو، جب تک تمہاری یہ سرخ قمیصیں موجود ہیں، جب تک یہ پرچم احرار لہراتا رہے گا، تو کفر کے ایوانوں میں زلزلے آتے رہیں گے۔ اب مت بھولیں کہ آپ کی آواز صرف ملتان کی حد تک محدود ہے۔ یہ دنیا کفر سے پوچھیں کہ یہ آواز ان پر کتنا اثر رکھتی ہے، یہ آواز ان کو کتنا تکلیف دہ ان کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور ہماری راحت کا سبب بنتی ہے، اور ہماری راحت کا سبب بنتی ہے۔ یہ کفر سے پوچھیں، یہ مرزائیت سے پوچھیں، یہ ملحدین سے پوچھیں، یہ زندیقوں سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں، ان کے ایجنٹوں سے پوچھیں، ان کے دلالوں سے پوچھیں، ان کے پروردہ لوگوں سے پوچھیں، ان کے نمک خاروں سے پوچھیں، ان کے
پیسوں پر پلنے والوں سے پوچھیں کہ احراریوں کی وقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ان کا وقار کتنا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں یہ تمام تر جرتیں، شجاعتیں، بہادریاں ہمارے اکابر کے گرد گھومتی تھیں، ہمارے اکابر کے گرد گھومتی تھی، سوائے خدا کے خوف کے ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں تھا، اس لیے وہ سر بلند رہے۔ آج ہماری وابستگی اسی جماعت سے ہے، لیکن اسی طرح ہونی چاہیے جسی طرح ہمیں اکابر نے جو سبق پڑھایا ہے۔ آج سے ہم اس سبق کو دہرائیں گے، پھر یہ ہماری ٹویننگ ہو جاتی ہے سال بھر کے بعد، ایک سال بعد اسی دن پھر وہ دھکا لگ جاتا ہے، کچھ چل پڑتے ہیں، لیکن ہماری رفتار مجھ جیسے نالائقوں کی بہت سست ہے۔ سست رفتار احراری نہیں ہوتا، یہ ہمارے مزاج اور طبع میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو سست روی ہم سے دور بھاگتی ہے، وہ تو ہماری آواز کو سن کر لرزہ باندام ہو جاتی ہے، وہ تو ہمارا سامنا نہیں کر سکتی، وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو ہم اگر اکابر کے مشن کے امین ہیں تو پھر وہی انداز اپنانا ہوگا، وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا، تمام تر توانائیوں کو یہیں صرف کرنا ہوگا۔ اور میری طرح آپ کاہل نہ بننا، میں تو قائل ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ جو کاہلی تھی، سستی تھی، اس کو دور کرتے ہوئے اسی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کو جاری رکھیں گے، انہیں عزائم کو لے کر چلیں گے۔ وہی علم ہمارے پاس ہے جو مضبوط علم ہے، اس کو اٹھا کر چلیں گے، یہ علم لہراتا رہے گا، کفر کانپتا رہے گا، اور ہم اس کو کانپتا دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہے نا کہ ہمارا یہ پرچم لہراتا ہے تو کفر کانپ جاتا ہے، اور جب وہ کانپتا ہے ہمیں خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کی جانشین ہیں، ہاں ہم سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محافظ اول، مجاہد اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو جنگ یمامہ کے نام سے جنگ، یہ تفصیل ہے بڑی، وہ لڑی اور اس مسالم کذاب کو انہوں نے نیست و نابود کیا۔ ہم ان کے جانشین ہیں، ہماری نسبتیں بڑی بلند ہیں، ہم بڑی نسبت والے لوگ ہیں، ہماری نسبت اسی ایک صدی میں نہیں رکتی، وہ آخر تک چلی جاتی ہے۔ ان نسبتوں کی امانت کو سنبھالتے ہوئے قدموں کے اندر طاقت پیدا کر کے، آواز کے اندر گرج پیدا کر کے، بہادری و شجاعت اور صبر و استقامت اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم ہیں بھی بڑے پرامن لوگ، ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے، ہم ایسے نہیں الجھتے کسی۔ کوئی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے، مقام صحابہ پر حملہ آور ہوتا ہے، دین پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، تو پھر ہم سے بڑھ کر کوئی آتش فشان نہیں ہے، جب یہ پھٹے گا تو راکھ کر کے رکھ دے گا۔ یہ یاد رکھے دنیا کفر، پھر ہمیں یوں نہ سمجھنا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ہماری شرافت کا جو پہلو ہے اس کو نہ دیکھنا، پھر ہم آتش فشان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ اس وابستگی کو مزید قوت بخشے، اور اس قافلے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔